کافی دیر سے آپ لوگ خوب مزے لے رہے تھے اور خوب شور و گل کر رہے تھے. اب تھوڑی دیر بالکل خاموش ہو جانا، باتیں نہیں، تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سننا. سمجھ گئے؟ سبھی لوگ بالکل خاموش رہیں. آپ سبھی حضرات کو 19ویں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. ہم سب لوگ یہاں پہ یوم آزادی کے موقع پہ جمع ہوئے ہیں اور بارہا بتایا جا رہا ہے کہ یوم آزادی میں ہمارے علماء کرام اور ہم لوگوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے. یوم آزادی میں ہمارے علماء کرام نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور مسلمانوں کو انگریزوں سے بغاوت کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، کسی کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی. اور جو ہندوستان 1947 کو اسے آزادی ملی ہے، اس آزادی کی شروعات 1857 ہی سے ہو گئی تھی. 1857 کی جب انگریزوں کے ساتھ بغاوت کی گئی تھی تو اس وقت سب سے سر فہرست اور آگے علماء کرام تھے. ان علماء کرام کو بغاوت کے چکر میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی جانوں کو گنوانا پڑا. ہم لوگ آج آزاد ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اب آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز سے آزادی مل گئی ہے. آزادی تو ملی ہے، یہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی ہے، مگر ہمارے لیے کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر چیز سے ہمیں آزادی مل گئی ہے. اگر یہ سمجھ لیں گے کہ ہر چیز سے آزادی مل گئی ہے تو راستے چلتے چوریاں ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کا خون کر دیں گے اور انہیں کوئی سزا بھی نہیں ہوگی. اگر آزادی، ہر چیز سے آزادی ہو جائے کہ جو بھی کرو وہ آزادی، تو ہر چیز، ہر ایک کام کرنے کے لیے آزادی نہیں ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ سارے لوگ، جو ہمارا یہ کالج ہے، یہ صرف دنیاوی کالج نہیں ہے، یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا دینی کالج بھی ہے. ہمیں اس کالج سے جہاں دنیا کی تعلیم مل رہی ہے وہاں دین کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا میں ایسے مستغرق ہو جائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا یہ ساری چیزیں بھول جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آزادی ملی ہے ہمیں، ہر چیز سے آزادی نہیں ملی ہے. ہمارے اوپر پابندیاں عائد ہوتی ہیں. جس طریقے سے قوانین کی پابندیاں ہیں، ہمارے ہندوستان کے آئین کی پابندیاں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر کچھ شریعت کی پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ آزادی کا جشن منانے کے چکر میں ہم اپنے دین کو بھی بھول جائیں کہ ہم کس طریقے سے آزادی منا رہے ہیں. بہتر ہے آزادی کا جشن منائیں، مگر اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادی کا جشن منائیں. آج شیطان ہر انسان کے پیچھے ہوئے پڑا ہے اور انسان کو وہ کام بہت اچھا لگتا ہے جس میں شیطان کی مداخلت ہو جائے. آپ کو اگر اچھے کام کرنے کے لیے کہیں تو آپ کا ان اچھے کاموں میں دل نہیں لگے گا، اور گناہ والے کام کر بتائے جائیں تو ان کاموں میں ہر ایک شخص بڑا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے تیار رہتا ہے. یہی ہمارا معاملہ ہے. یہ ہمارا کالج ہے، ہمارا اسکول جو ہے،
ایک ایسی ہستی سے وابستہ ہے جن کو صرف شاہجہاں پور والے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی اکثر جگہوں پہ حضور سید حسن میاں صاحب قبلہ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی شہرت تقریباً زیادہ شہروں میں سید حسن میاں صاحب قبلہ کی شہرت ہے اور ان کی پرہیزگاری کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کے نام سے اس اسکول کو نسبت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کا نام بدنام ہو، کہ کوئی باہر جا کے یہ کہے کہ دیکھو وہ سید صاحب قبلہ اسکول چلا رہے ہیں اور وہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں جو شریعت کے حساب سے ناجائز و حرام ہے۔ یہ سانگ ہے، ڈانس ہے، باقی یہ گناہ والے پروگرام، ان سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے۔ یہ کریں گے ہم بھی گناہ گار ہوں گے اور پھر سید صاحب قبلہ کا نام بدنام ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت دھیان سے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسے کام نہ ہو، بالکل ہم اپنے آپ کو شریعت سے آزاد نہ کر لیں کہ ہر کام جو بھی ہم کریں وہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، ہر کام ہمارے لیے ثواب ہو گیا۔ نہیں، یہ جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، یہاں پہ بچوں کو جو ایکٹنگ کراتے ہیں، بچے یہاں پہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو وہ ایسی ایکٹنگ کرائیں اس سے اسلام سے جڑی ہوئی ہو تاکہ بچوں کو اسلام کی معلومات بھی ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی فلم کی ایکٹنگ کرائیں، کسی گانے کی ایکٹنگ کرائیں۔ تو ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی، مگر انہوں نے دین کو بالائے طاق نہیں رکھا۔ دین کے اوپر عمل کر کے اور شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں سے بغاوت کی اور اپنے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اگر وہ دین کو بالائے طاق رکھ دیتے تو انگریزوں نے ان علماء کرام کے لیے بہت سارے پیسوں کا لالچ دلایا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو ہماری بغاوت سے منہ موڑ لو، ہماری بغاوت سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں مال و دولت سے نواز دیں گے، تمہیں اپنی حکومت میں بڑا عہدہ دلا دیں گے۔ بہت سارے لالچ دیے تھے انگریزوں نے، مگر ہمارے علماء کرام نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا۔ ہمارے علماء کرام نے بباغ حق کہہ دیا کہ نہیں، ہم کسی انسان کی غلامی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے پیسوں سے نہیں بک سکتے ہیں، ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، اللہ اس کی رسول کی محبت میں بک چکے ہیں، اب ہم کو دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں خرید سکتی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو پیسے لے کر کے بیٹھ جاتے۔ تو 1857 میں کتنے علماء کرام نے قربانی دی تھی؟ علامہ فضلیہ خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، مولوی احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ ایسی لڑائی کی کہ انگریز احمد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کانپتے تھے۔ احمد اللہ شاہ صاحب کا نام ان کے سامنے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے احمد اللہ شاہ یہ اکیلے ہی انگریزوں کو بھگا کر کے ملک کو فتح کر لیں گے، مگر ہم نے اپنی تاریخ سے احمد اللہ شاہ صاحب کا نام کو مٹا دیا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں احمد اللہ شاہ صاحب کون تھے؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ جب جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تھی تو احمد اللہ شاہ صاحب جو چنئی میں جن کا جنم ہوا تھا، پیدائش ہوئی تھی 1800 تقریباً 10 ہجری عیسوی میں، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑی قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعہ سے، اپنی تحریروں کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے ساتھ جڑتے رہے۔ ان کی تقریر بااثر ہوا کرتی تھی، لوگوں کے اندر ان کی تقریر نے ایک ایسا جذبہ بھر دیا آزادی کا کہ لوگ کٹنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے